نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کا تیسرا باب شروع کریں گے، الباب الثالث، فقہ الفکر والاعتبار، غور و فکر اور عبرت لینے کی فقہ، کہ مختلف چیزوں میں کس طرح غور و فکر کیا جائے اور ان سے کس طرح سبق حاصل کیا جائے۔ اور یہ اصل میں ہر عقل مند انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہی اس لیے ہے کہ ہم اسے استعمال کریں اور ہر واقعے سے، زندگی میں پیش آنے والی ہر چیز سے سبق سیکھیں۔ مثلا آپ کسی انسان سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ ضرور غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس سے کیوں ملوایا۔ آپ کوئی خاص قسم کی چیز دیکھتے ہیں تو آپ ضرور سوچیں کہ اللہ نے مجھے یہ کیوں دکھائی، اس میں کیا سبق ہے۔ کیونکہ جس شخص کے اندر عبرت کی نگاہ ہوتی ہے اس کے لیے ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں ایک سبق ہوتا ہے، اور جو شخص یہ سبق لے لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور سبق بھی صحیح، مثبت، پازیٹیو۔ تیمور لنگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک جنگ میں ناکام ہو گیا تو وہ مایوس ہو گیا اور اس نے میدان جنگ چھوڑا اور ایک دور دراز جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی دیوار پہ چڑھ رہی ہے اور وہ گر رہی ہے، اور بار بار گر رہی اور پھر چڑھ رہی اور پھر چڑھ رہی، اور وہ گنتا چلا گیا اور دیکھا کہ 99 بار جب وہ گری تو 100ویں بار وہ چڑھ ہی گئی۔ کہا کہ میں اتنی جلدی مایوس ہو گیا ہوں، اگر ایک چھوٹی سی اللہ کی مخلوق، ایک چیونٹی، اتنا حوصلہ رکھتی ہے اور اتنی زیادہ سٹرگل کرتی ہے تو مجھ انسان کو، اور وہ بھی ایک لیڈر کو اور ایک جرنیل کو، کتنا بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے اور کتنا زیادہ کام کرنا چاہیے، اور ناکامیوں کے باوجود کتنی سٹرگل کرنی چاہیے حتیٰ کہ انسان اپنی منزل اور اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ ساری زندگی دراصل ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اس میں کامیابیاں بھی ہیں اور اس میں ناکامیاں بھی ہیں۔ ہر ناکامی بھی انسان کو کچھ سکھاتی ہے اور ہر کامیابی سے بھی انسان کو ایک سبق ملتا ہے اور انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہوئے غور و فکر کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی مختلف چیزیں ہم پڑھیں گے۔ آج کا جو چیپٹر ہے وہ جنرلی فقہ الفکر والاعتبار کے بارے میں ہے، یعنی غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے کے بارے میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے، وضو کرنے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، اپنی آنکھیں ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کی نیند پوچھا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، آگے پیچھے آنے جانے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، یعنی جس شخص کے اندر عقل ہو اور وہ عقل استعمال کرتا ہو تو اس کے لیے زمین و آسمان میں بہت سے سبق ہیں۔ کون ہے یہ عقل مند لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی،
بیٹھ کر بھی اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی ہر حال میں انسان کی یہی پوزیشنز ہوتی ہیں نا، یا وہ کھڑا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھنے کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ لیٹنے کی حالت میں ہوتا ہے. تو ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور پھر پکار اٹھتے ہیں جب وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، ناحق پیدا نہیں کیا. سبحانک، پاک ہے تو. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ ہے وہ سبق، یہ ہے وہ عبرت جو ایک عقل مند انسان آسمان و زمین پر غور و فکر کرنے کے بعد، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے اور ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں غور و کرنے کے بعد جس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر. اب دیکھیے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں تو بہت لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کی ساخت میں اور ان کی مختلف قسم کی جو حالتیں ہیں، زمین کے اوپر کتنے قسم کے رنگ ہیں مٹی کے، اور کون سی جگہ پہ کیا اگتا ہے، اور کون سی زمین پتھریلی ہے اور کون سی نرم ہے، اور کس جگہ میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خزانے چھپا رکھے ہیں، یعنی زمین کے اندر جو پہاڑوں کے اندر مائنز وغیرہ ہیں، کہاں کے دریاؤں کا پانی بہت عمدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ زمین کی سطح پر، بلکہ زمین کے اندر بھی، سمندروں میں بھی، جگہ جگہ انسان پہنچا ہے. اس نے غور و فکر تو کیا مگر عبرت حاصل نہیں کی، اصل سبق حاصل نہیں کیا. اس وقت انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں پر غور و فکر تو کرتے ہیں. مثلاً آپ کسی دکان میں جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، مثلاً آپ گروسری سٹور پہ جاتے ہیں فروٹ لینے کے لیے، آپ فروٹ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں. مثلا سیب خرید رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کو بازو کا صرف ہاتھ سے دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، پڑھتے ہیں اوپر سے کہاں کی پروڈکٹ ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو خریدتے ہیں. جو چیز آپ کو زیادہ بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اور پھر جب ایک دفعہ آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں، اگر وہ اچھی نکلتی ہے تو آئندہ پھر اسی پہ دوبارہ جاتے ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے جو فائدے کی چیزیں ہیں ان کو ٹیسٹنگ ٹرائنگ کے بعد ہم صرف وقتی فائدے کے لیے ان چیزوں کو خرید کے ان سے اپنی جسمانی ضروریات کو تو پورا کرتے ہیں یا وقتی فائدے تو حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہماری نگاہ کم ہی جاتی ہے جو عبرت کی نگاہ ہوتی ہے. یعنی غور و فکر تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن عبرت نہیں ہو رہی ہوتی. اور وہ عبرت کیا ہے کہ یہ بنایا کس نے ہے، اور اس کے بنانے والے کی جو صفات ہیں یا بنانے والے کی جو عظمت ہے اور قدرت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. تو ایک مومن اور غیر مومن میں سب سے بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ غور و فکر تو دونوں کرتے ہیں، لیکن مومن کی نگاہ کون سی ہوتی ہے؟ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، سبق حاصل کرتا ہے. اور وہ سبق صرف وقتی نہیں ہوتا، وہ آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحان تعالی. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو. ان فی ذلک، بے شک اس میں، یقیناً اس میں، لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، سبق ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. یعنی اگر انسان غور و فکر کرے تو رات اور دن انسان کے لیے بہت بڑی نشانی. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ واختلاف اللیل والنہار کی بات ہے، رات اور دن کے اختلاف کی، اور یہاں پر رات اور دن کا الٹ پلٹ ہونا، یعنی کبھی ایک ہے کبھی دوسرا ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات بہت اندھیری ہوتی ہے اور کبھی رات کو چاند نظر آتا ہے، کبھی صرف ستارے ہوتے ہیں، کبھی رات کو بادل ہوتے ہیں. اسی طرح دن کبھی گرم ہوتا ہے کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں کبھی بارش ہوتی ہے.
کوئی دن ہماری زندگی میں بہت خوشگوار ہوتا ہے اور کوئی دن ہماری زندگی میں بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. کوئی دن خوشی کا بھرا ہوتا ہے، کسی دن میں غم ہوتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. تو یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ ایک حالت میں نہیں رہتے، ان میں تبدیلی ضرور آتی. اور یہ تبدیلی کیوں آتی؟ تاکہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ چیزیں اس کے اختیار میں نہیں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کرنے والا ہے. وہ اللہ کی ہستی کو سامنے رکھے، اس کو یاد کرے، اس کو پہچانے، اس کی طاقت اور عظمت کو محسوس کرے اور اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کو جانے. کیونکہ انسان کو جب زندگی میں تھوڑی سی بھی کوئی چیز ملتی ہے تو عموماً اس کے اندر شکر کی بجائے خود سری کے جذبات آنے لگتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، یعنی کبھی اس کو اپنی طاقت پہ مان ہوتا ہے، کبھی علم پہ ہوتا ہے، کبھی حسن پہ ہوتا ہے، کبھی اپنی کسی خاص اسکل پر ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے اس کو آزماتا ہے. وہ دولت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، وہ علم اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں تو وہ دین اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. تو ہر چیز انسان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے. یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، ان کو پھیرتا رہتا ہے. اور پھر فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. لیکن جو دیکھے، جو سبق حاصل کرے، انہی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اللہ تبارک و تعالی خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، بہترین حالت پہ. وہدا سبحانہ من یعلم انہ یصلح لعبادتہ وطاعتہ. وہدا، اور اس نے ہدایت دی، سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، من جس کے بارے میں یعلم وہ جانتا ہے، انہ کہ وہ شخص، یصلح وہ درست ہے، صالح ہے، لعبادتہ اس کی عبادت کے لیے، وطاعتہ اور اس کی اطاعت کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو پیدا کیا اور سب کو بہترین حالت میں پیدا کیا، یعنی عقل سمجھ دے کر. ایکسیپشنل کیسز تو ہے کہ کچھ لوگ ہمارے لیے ایک امتحان یا عبرت کا ذریعہ بنا کر ان کو تھوڑا یعنی کہ ایکسیپشنل یا ایکسکلوسیو بنا دیا، لیکن عمومی طور پر یہاں کمپیریزن کیا جا رہا ہے باقی ساری مخلوق سے، یعنی نوع انسان کو باقی تمام حیوانات سے، باقی چیزوں سے ممتاز پیدا کیا. اور اللہ نے انسان کو ہدایت بھی دی. لیکن ہدایت کس کو دی؟ اس کو دی جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ ہدایت اسے موافق آئے گی، ہدایت اس کے لیے فائدے کا باعث ہوگی. من یصلح لعبادتہ وطاعتہ، جو اس کے قابل ہوتا ہے اس کو عطا کی. وَيَقُومُ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، اور وہ شخص قائم ہوگا اطاعت کرنے کے لیے یا ماننے کے لیے، اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنے کے لیے. امتثال ہوتا ہے اطاعت، یعنی جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ وہ اس کا حکم مانیں گے اور اس نے جس چیز سے روکا اس سے وہ رک جائیں گے. وَيَصْلُحُ لِسُكْنَى دَارَ كَرَامَتِهِ، اور وہ شخص فٹ ہے، درست ہے رہنے کے لیے اس کی عزت کے گھر میں، یعنی جنت میں جانے کے قابل ہے. تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کی ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے، ہدایت ارشاد بھی اور ہدایت توفیق بھی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے اور پھر اس علم پر عمل کرنے کی بھی اس کو توفیق دے دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اب دین کی سمجھ جس کو آ جاتی ہے حقیقی معنوں میں، اس کو پھر عمل کی بھی توفیق ہو جاتی، اور وہ بھی اللہ ہی توفیق دیتا ہے.
ورنہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں، لیکن ان کا علم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، صرف دماغ تک رہتا ہے، دل میں نہیں جاتا، ان کے ایکشنز میں نہیں آتا. یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ کس شخص کو کتنی چیز، اس کا ظرف کتنا ہے اور کتنی اس کو سوٹ کرتی ہے اور کتنی اس کو دی جانی چاہیے، کتنی وہ ہضم کر سکتا ہے. اب دیکھیے کہ جیسے انسانی جسم ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ سخت غذا ہضم نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بچوں کو دانت ایک وقت کے بعد دیتا ہے. جب وہ تھوڑا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ان کا اسٹامک بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے، پھر وہ سالڈز لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. کرتے 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 پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے سارے قوا جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں نا لکڑ ہضم پتھر ہضم، جو بھی کھا لے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ایک وقت آتا ہے انسان سینسیٹیو ہو جاتا ہے، اس چیز سے الرجک ہو گیا، اس سے ہو گیا، اب سوٹ نہیں کر رہی چیزیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ دانت کمزور کر دیتا ہے، اس سے انسان کچھ توڑ نہیں سکتا، پھر ہوں بھی سامنے تو وہ سب کچھ کر نہیں پاتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی لینا شروع کر دیتا ہے. یہ سب کس بات کی علامت ہے کہ انسان جب کھانے کے قابل ہے تو اس کو صحیح دانت بھی دیے، اور جب وہ قابل نہیں، اس کا معدہ اتنا کچھ ہضم نہیں کر سکتا، تو پھر اس سے وہ چیزیں لے لیں. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو مختلف چیزوں سے ایکسپوز تو کرتا رہتا ہے، لیکن جو غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی خواہشات کے لیے جیتا ہے اور آنکھ کھول کے کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں، کچھ سمجھنا چاہتا ہی نہیں، انسان اگر اس کو کچھ بتانے کی بھی کوشش کرے تو وہ کان بند کر لیتا ہے یا منہ موڑ لیتا ہے یا وہ سمجھتا نہیں. تو یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کون اس کی قدر کرے گا اور کون اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھے گا. وَهَدَى وَاشْتَرَى أَحْسَنَ أَنْوَاءِ الْإِنسَانِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. وَهَدَى اور اس نے ہدایت دی، وَاشْتَرَى اور خرید لیا. کس کو خرید لیا؟ احسن انواع الانسان، انسانوں کی بہترین اقسام کو، یعنی انسانوں کی جو قسمیں ہیں ان میں سے جو سب سے بہترین ہے ان کو اللہ نے خرید لیا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہم المؤمنون، اور وہ مومن ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے بدلے خرید لی. کون ہے یہ لوگ؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر، اپنی اس تجارت پر جو تم نے اللہ سے چکا لی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی توفیق بھی اپنی جان اور مال خرچ کرنے کی اس شخص کو دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اس بوجھ کو اٹھا لے گا اور یہ اس کے قابل ہے، اور اس شخص سے وہ اس قربانی کے بدلے جنت کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ پکا سودا ہے. وَأَمَرَ هَؤُلَاءِ بِكُلِّ خَيْرٍ، اور اس نے حکم دیا ان لوگوں کو ہر نیکی کا، ہر خیر کا. وَنَهَاهُمْ عَنْ كُلِّ شَرٍ، اور انہیں ہر شر سے روکا. وَأَمَرَهُمْ بِكُلِّ حَسَنٍ، اور انہیں ہر اچھے کام کا حکم دیا. وَحَذَّرَهُمْ مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ، اور انہیں ہر بری چیز سے بچایا یا ڈرایا، خبردار کیا. وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور اس نے انہیں دعوت دی، بلایا اپنی عبادت کے لیے، وحدہ لا شریک کی. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتي، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیاي، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت،
للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو یہاں بھی یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایسے بہترین بندوں کو کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے روکا تو انہوں نے خوشی سے اس حکم کو قبول کیا، اور انہوں نے کیا کہا، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، اور نسک کا دوسرا معنی عبادات بھی کیا گیا، اور میری عبادات، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، یعنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہوں میرے اعمال، اور موت کے بعد جو کچھ میں لے کے جانے والا ہوں ایمان اور عمل صالح، وہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ زندگی اور موت وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلے ہوں، یعنی سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ تو شرک سے منع کیا اور عبادات کا حکم دیا، تو ایسے لوگ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اور شعوری مسلمان ہوتے ہیں، بنیادی طور پر شعوری مسلمان، کیونکہ فقہ اور اعتبار جو ہے یہ دراصل شعوری اسلام کی بات ہے، تو وہ اس انتظار میں نہیں رہتے کہ باقی لوگ کچھ اچھا کام کرے تو میں بھی کروں گا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اور کرے یا نہ کرے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں خود سرنڈر کر رہا ہوں، میں جھکنے والا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کی مرضی کے آگے جھکنا آسان کام نہیں، اس کے لیے اپنی مرضی قربان کرنی پڑتی، اپنا آرام قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی، پھر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور جو یہ نہ کر سکے اس کے لیے وَأَضَلَّ سُبْحَانَهُ مَن يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِسُكْنَى دَارَ قَرَامَتِهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو گمراہ کر دیا کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کی عزت کے گھر کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی جب کوئی شخص اپنے کسی کام کے لیے، کسی جاب کے لیے لوگوں کو ہائر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک پروسیس سے گزارتا ہے نا، کہ نہیں؟ انٹرویوز ہوتے ہیں، اور پھر مثلا آرمی میں اگر آپ کے گھر میں سے کوئی گیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے پروسیس ہوتے ہیں اس کے، یعنی سارا کچھ بھی ٹھیک ہو، اگر میڈیکل میں تھوڑی سی بھی فٹنس کے خلاف کوئی چیز آ گئی ہے تو ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس کام کے قابل نہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ بینیفٹ جو ان کو ملتے ہیں وہ تو ان کو نہیں ملتے، اور حتیٰ کہ جاب پر ہوتے ہوئے بھی اگر انفٹ ہو جائیں کسی بیماری کی وجہ سے تو ان کو نکال دیا جاتا ہے کہ یہ اس پریسٹیجیس جاب کے قابل نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ جیسے ابھی فروٹ کی تو مثال گزر چکی کہ فروٹ ہی خریدنے جاتے ہیں تو کیسے کیسے آپ اس کو چنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بھالتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے بچوں میں سے کسی کا یا بہن بھائی کا، تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی آپ کتنا کچھ دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ بس خصوصاً اگر آپ نے بہو لانی ہو تو اتنی چھان بین کیوں کرتے ہیں کہ وہ کیا ہمارے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتی، وہ اس گھر میں رہنے کے لائق ہے کہ نہیں، یعنی جو آپ کا ایک خاص سٹائل ہے یا سٹیٹس ہے یا جو آپ کی ایک خاص پسند ناپسند ہے، کیا وہ یہاں فٹ ہوگی یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم انسانوں کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو جنت ہے، کیا اس کے لیے وہ نہیں دیکھے گا کہ کون فٹ ہے اور کون نہیں، کون اس میں جانے کے قابل ہے اور کون نہیں، اور کون کہاں کیا کوتاہی کر رہا ہے، اور کس کا اخلاق کیسے۔ خصوصاً آپ دیکھیے کہ جو اخلاق کا معاملہ، توحید تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو آگے رستہ جاتا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد جو اخلاق ہے، سب سے وزنی نیکی جو ہے وہ اخلاق۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے جنت ایک پیسفل جگہ ہے، تو اگر آپ کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں تو پھر بہت بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ بہت سخت اسکروٹنی ہے وہاں، اندر انٹری کے لیے بہت سخت چیک ہے، اور ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے، ایک ایک اخلاقی برائی خرابی اور وہ چیزیں جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالتے رہنا چاہیے. یہی تو فکر اور اعتبار ہے نا، کہ آپ کو دوسروں کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو کس طرح لے رہے ہیں، وہ ان کے لیے خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے یا دکھ کی بات ہے، کیسی بات ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے کسی خاص طرز عمل سے، کسی خاص اسٹائل سے دوسرے ہرٹ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ مجھے اس طرح سمجھ آ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چنا ہوتا ہے، جو کیا کیا ان کی چوائسیز ہیں، وہ کس چیز کو چنتے ہیں. جی ہاں، دیکھیے ہم بندے تو لوگوں کو صرف ظاہر سے پرکھتے ہیں نا، شکل و صورت کیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، بات چیت کیسی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے. ہم رشتہ کرتے وقت یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں، شکل و صورت دیکھتے ہیں، مال سٹیٹس دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دونوں نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے کہ ایکشنز کیسے اور اخلاق کیسا ہے اور سوچ کیسی. اس لیے ہماری ساری زندگی اس کے گرد گھوم رہی ہے کہ ہم اپنی وہ دو چیزیں بڑھا لیں کہ جو اللہ کے ہاں جن کی کوئی ویلیو نہیں، اور وہ دو چیزیں جن کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے اس کے بارے میں ہم فکر مند ہی نہیں. اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ کا بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے اللہ. یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، جو نیچرل بیوٹی جتنی بھی ہے، چاہے پرندے ہوں، چاہے درندے ہوں، چاہے زمین ہو، چاہے باغ ہوں، نہریں ہوں، سمندر ہو، سمندر کے اندر کی مخلوق ہو، ایک ایک چیز اتنی حسین اور اتنی بہترین ہے. حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، مچھر کے پر برابر ہے. وہ حسن کیا ہوگا. دنیا کے حوالے سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت فکری نظر سے دیکھ رہے، بہت ایکسکلوسیولی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بہت ایکسکلوسیو لوگوں کو ہی اپنی اس ایکسکلوسیو جنت میں لے جائیں گے. بالکل. تو پھر اس کے لیے ہم کو بھی بہت ہمیں اس کرائٹیریا پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی کبھار سازا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پہ لوگوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں اور ان کے بارے میں ہمارے ڈفرینٹ نظریہ ہوتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کب جب ان سے معاملات ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی وہ ویسے ہوتے نہیں ہیں کہ جتنے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہمیں بتاتا ہے اسی ایکسپیرینس سے کہ واقعی اندر کا حال جو ہے ہمارے باطن کا صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بالکل، اور وہ اس کے مطابق پرکھے گا. ہم لوگوں کو اپنی نیت سب سے پہلے صحیح کرنی چاہیے. بالکل. اور یاد رکھیے کہ ہمارے جو عمل ہوتے ہیں وہ ہے ہی نیتوں پر. چاہے ہم کہیں نا ہماری نیت تو بہت اچھی بہت اچھی. ہم جب بچپن میں ہم کوئی غلطی کرتے تھے نا تو ہم کہتے تھے ہماری نیت یہ نہیں تھی، تو میرے والد کہتے تھے نیت تو عمل سے ظاہر ہو رہی ہے. یہی تو نیت تھی جو کیا ہے. یعنی کہ نیت جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ایکشن سے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیت بہت اچھی اور آپ کا کام الٹ ہو رہا ہو. اگر ہم اپنے آپ کو پرکھنا چاہیں کہ ہم نیک بندوں میں ہیں یا نہیں، تو ہم لوگوں کو یہی ہوگا نا کہ ہم پہلے اپنی نیت کو صحیح کریں، اور پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ جب نیت صحیح ہوگی نا، خالص ہو جائے گی نا، عمل خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. خود ہی ان بندوں میں شامل کر دے گا. خالص نیت وہ ہے جس میں ہر کام اللہ کے لیے ہو. نہیں، پہلے ہماری نیت ہے، اس کے بعد اللہ کا چنا ہوا ہے. جی. کتنی دفعہ جیسے آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے فادر کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ بتا دیتا ہے، اور شاید ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ اینڈ آف ہمارا عمل جو ہے وہ بتا دیتا ہے ہماری نیت کیسی ہے. بالکل. اگر شروع میں نظر نہ بھی نہ آئے نا، لبادہ اوڑھ بھی لیں ہم، اللہ سبحانہ وتعالی ہر شخص کو ایک امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی اصل سامنے آ جائے. یہ جو غیر پسندیدہ حالات یا معاملات ہوتے ہیں نا، یہ جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، یقلب اللہ اللیل والنہار، کبھی ہم دن کی روشنی میں ہوتے ہیں اور کبھی رات کے اندھیرے میں. کبھی رات کا اندھیرا ہوتا ہے نا تو کچھ نظر نہیں آتا، نہ ہمیں بھی نہ کسی اور کو. لیکن جب دن کی روشنی آتی ہے، جب سورج کی تپش آتی ہے تو ہم سب کی حالت کھل جاتی، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں مسل میں کیا ہے. جی. ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہم ابھی کر دیں،
تو اگر ہم تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، جیسے بات اگر ہم رات کے وقت کرتے ہیں اس کا افیکٹ الگ ہوتا ہے، اور جب ہم صبح میں کرتے ہیں تو بالکل وہ بات ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، تو کتنا بات وہی ہوتی ہے لیکن کتنا اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے بالکل. تھوڑی دیر. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُطِيعُ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے حکم اور اس کی منع کردہ چیزوں سے یعنی کہ کون نہیں مانے گا، کون اطاعت نہیں کرے گا اس کے امر و نہی کی. وَخَذَلَ مَنِ اسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، اور اس نے چھوڑ دیا یا وہ چھوڑ دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی عبادت اور اطاعت سے تکبر کرتا ہے، یعنی اس کے آگے جھکتا نہیں ہے. فَهَؤُلَاءِ لَا يَسْتَحِقُّونَ الْهِدَایَةَ، تو ایسے لوگ ہدایت کے مستحق نہیں ہوتے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے گا اللہ یا کیسے ہدایت دے سکتا ہے اللہ ایسی قوم کو جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کیا. یعنی ایک کفر اور ایک ناشکری وہ ہوتی ہے کہ جو انسان جہالت کی حالت میں کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ جو جان بوجھ کے سمجھ کے سب کچھ پھر کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر سیدھی راہ نہیں ملتی، صحیح کام نہیں کر سکتے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس بینات آ چکی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کے اندر 3 برتن رکھے ہیں. 3 برتن، آنیت الطعام والشراب وہی المعدہ، کھانے پینے کا برتن اور وہ ہے معدہ، سٹامک. وآنیت المعلومات وہی الدماغ، اور معلومات کا برتن اور وہ ہے دماغ، کھوپڑی ہماری. وآنیت الایمان، اور ایمان کا برتن وہی القلب، اور وہ ہے دل. وامر سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا اللہ یودع فی الاولی الا ما ينفعها ويصلحها من الطیبات التي احلها اللہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا کہ نہ رکھا جائے پہلے میں مگر وہ جو اسے فائدہ دے اور اس کے لیے درست ہو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، التي احلها اللہ عز وجل جن کو اللہ عز وجل نے حلال قرار دیا ہے. وخلق سبحانہ العقل والدماغ والمخ، اور اللہ سبحانہ تعالی نے پیدا کیا عقل کو اور دماغ کو اور مخ کو. مخ بھی کھوپڑی. وامرنا باستعمالها حسب امرہ، اور اس نے ہمیں حکم دیا ان کو استعمال کرنے کا اپنے حکم کے مطابق. بالتفکر فی عظمت اللہ وجلالہ وجمالہ وآیاتہ ومخلوقاتہ، غور و فکر کرنے کا اللہ کی عظمت میں اور اس کے جلال اور جمال میں اور اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات میں. واستقبال الوحی والعمل بموجبہ، اور وحی کا استقبال کرنے میں یعنی اس کو اچھی طرح ریسیو کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے میں. وتعلیمہ والدعوۃ الیہ، اور اس کی تعلیم دینے میں اور اس کی طرف لوگوں کو پکارنے میں، یعنی اس دین کی طرف لوگوں کو بھی بلانے میں. وخلق سبحانہ القلوب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں کو پیدا کیا. وجعلها محل الایمان، اور انہیں ایمان کا مرکز بنایا. وامرنا بالتفکر فی الآیات الکونیۃ، اور ہمیں کونی آیات میں غور و فکر کا حکم دیا. والآیات القرآنیۃ، اور آیات قرآنیہ کا. لیزید الایمان، تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. فتأتی الطاقت والمحبت والرغبت للقیام بأعمال الدین، تو آتی ہے طاقت اور محبت اور رغبت دین کے اعمال پر قائم رہنے کے لیے. وامتثال اوامر اللہ فی جمیع الاحوال، اور ہر حال میں یا سارے حالات میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی یا اس کے حکم ماننے کی. فَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَبْدِ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَائِهِ أَمْرٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ہر عضو کے لیے ایک الگ حکم رکھا ہے. آنکھوں کو دیکھنے کا حکم دیا، کانوں کو سننے کا دیا،
زبان کو بولنے کا دیا، اسی طرح پاؤں کو چلنے کا، اور ہاتھوں کو بھی خیر کے کام کرنے کے لیے. وخلق سبحانہ القلوب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل تخلیق کیے. وجعلها محل الایمان، اور انہیں ایمان کا مقام بنا دیا، یعنی دلوں کو ایمان کا مرکز بنایا. وامرنا بالتفکر فی الآیات الکونیۃ والآیات القرآنیۃ، اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے غور و فکر کرنے کا کونی آیات میں اور قرآنی آیات میں. لیزید الایمان، تاکہ ایمان بڑھے. فتأتی الطاقۃ والمحبۃ والرغبۃ للقیام بأعمال الدین، تو آئے طاقت اور محبت اور رغبت دین کے اعمال کے قیام کے لیے. وامتثال اوامر اللہ فی جمیع الاحوال، اور ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کے لیے ہمارے اندر طاقت آئے. فللہ عز وجل علی العبد فی کل عضو من اعضائہ امر، اللہ عز وجل کے لیے اپنے بندے پر ہر عضو میں اس کے اعضاء میں سے ایک حکم ہے. وَلَهُ عَلَيْهِ فِيهِ نَهْيٌ، اور اللہ نے اس میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں روکا بھی ہے. وَلَهُ فِيهِ نِعْمَةٌ، اور اس کے لیے اس میں نعمت ہے. وَلَهُ بِهِ مَنْفَعَةٌ وَلَذَّةٌ، اور اس کے لیے اس میں فائدہ اور لذت بھی ہے. یعنی جتنے بھی ہمارے جسم کے اعضاء ہیں ان سب کے کرنے کا بھی ایک کام ہے، اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کرو نہ کرو، مشین نہیں بنایا ہمیں. اللہ چاہتا تو ہمیں بھی چاند ستاروں کی طرح بس ایک روٹیشن میں ڈال دیتا، ہم بھی اپنا کام کرتے رہتے اور ختم ہو جاتے. اسی طرح باقی چیزیں جیسے ہیں، مثلا بادل ہیں، بارش برستی ہے، پانی اٹھتا ہے، پھر نیچے آتا، پھر جاتا، پھر وہ ایک سائیکل چل رہا ہے، ایک مشینی عمل ہے. اللہ چاہتا تو ہمارا جسم میں روبوٹس ہمیں بنا دیتا، نہ ہمارے اندر جذبات ہوتے، نہ ہمارے اندر کوئی علم حاصل کرنے کا شوق اور جستجو، اور نہ ہی کوئی اچھے برے کی پہچان ہوتی، نہ اس طرح کی عقل نہ ہوتی کہ جو اللہ کو پہچان سکے. تو ایسا بالکل پاسبل تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نہیں کہ یہی تو اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان ایک مشین نہیں بنائی، بلکہ اس کے اندر جذبات بھی رکھے، احساسات بھی رکھے، عقل اور شعور بھی رکھا. اور پھر اللہ نے انسان کے ان اعضاء میں لذت کی صلاحیت بھی رکھی. ہم کھاتے ہیں، اس میں ٹیسٹ رکھتا ہے، دیکھتے ہیں چیزوں کو، سنتے ہیں، بولتے ہیں، ہماری پوری اسکن وغیرہ وغیرہ. کتنی اعضاء ہے وہ چل رہے ہیں. ہم کھانا ایک سالڈ فارم میں کھاتے ہیں، لیکن ویسٹ وہ بالکل اس میں ہوتا ہے. تو اتنی مشینیں چل رہی ہیں، تو اللہ نے اتنی ساؤنڈ پروف اسکن بنائی ہے کہ ہمیں آواز ہی نہیں آتی ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جبکہ ہم برابر میں کچھ ہو رہا ہے کہ مشین چل رہی ہے تو اتنی آواز آ رہی ہوتی ہے کس طرح، اور اندر ایسا سب کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ہمیں پتہ ہی آواز ہی نہیں آتی کہ باہر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک انعام ہے کہ اس نے ہر چیز کو اس طرح بنایا کہ جس میں انسان کے لیے فائدہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سکون اور لذت بھی ہے. استاذہ، یہ جو برتنوں کی بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 برتن رکھے ہیں، ایک معدہ ہے، ایک دماغ ہے، قلب ہے. تو اس میں جو دماغ اور قلب ہے نا وہ تو ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. اس میں انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تینوں ہی برتن ایسے ہیں کہ ان کو جتنا بندہ بھرتا جائے نا ان کا پیمانہ ختم نہیں ہوتا، مطلب وہ بھرتا نہیں ہے. لیکن اگر بندہ معدہ ہی ہے اسی کو بھرتا جائے نا، پھر قلب اور دماغ کو بھرنے کی جو ہے نہ وقت رہتا ہے نہ گنجائش رہتی ہے کہ، اور انسان زیادہ جو دھیان ہے وہ معدے کو بھرنے میں ہی دیتا ہے، وہ اس طرف نہیں آتا کہ وہ قلب اور دماغ کو بھرے. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں فَإِذَا قَامَ الْعَبْدُ لِلَّهِ فِي ذَلِكَ الْعُضْوِ بِأَمْرِهِ، جب بندہ قائم ہو جاتا ہے اللہ کے لیے اس عضو کے بارے میں اللہ کے حکم پر، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے لگتا ہے، وَاجْتَنَبَ فِيهِ نَهْيَهُ، اور اس میں اس کی منع کی ہوئی چیز سے اجتناب کرتا ہے، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ فِيهِ، تو وہ اس کی نعمت کا شکر ادا کر دیتا ہے جو اس کے بارے میں. وَسَعَى فِي تَكْمِيلِ انْتِفَاعِهِ وَلَذَّتِهِ بِهِ، اور وہ کوشش کرتا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانے میں اور اس سے لذت حاصل کرنے میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عضو کو صحیح کام پہ لگائے، اس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرے. آنکھ سے صرف ظاہری چیزیں نہ دیکھے بلکہ ان میں غور و فکر کرے، کان سے صرف سنے نہیں بلکہ اس میں بھی غور و فکر کرے،
تو ایسی صورت میں انسان شکر بھی ادا کر رہا ہے، کیونکہ نعمتوں کا صحیح استعمال ہی تو دراصل شکر ہے، تو وہ شکر بھی ادا کر رہا ہے اور اس کو انجوائے بھی کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ آپ کو سب سے اچھی نیند کب آتی؟ جب آپ خوب تھک چکے ہوتے ہیں. اور سب سے اچھی نیند مکہ میں آتی ہے، عمرہ کرنے، طواف کرنے کے بعد، نماز لمبی تراویحاں پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر انسان ایسی میٹھی نیند سوتا ہے نا، چاہے تھوڑی بھی سوتا ہے تو وہ اچھا آپ کو حیرت ہوتی ہوگی نا کہ اتنا کم سو کے، اتنا کم کھا کے پھر کیسے پھر دوبارہ خالی صرف زمزم پی کے کیسے ہمت آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میکسیمم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں. تو اس کا انسٹنٹ ریوارڈ کیا ملتا ہے کہ وہ ہماری تھوڑی سی چیز میں بھی برکت ہو جاتی ہے اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہمیں مل جاتی ہے، ہمیں ایک خوشی آ رہی ہوتی ہے، وہ فضول سوچے بھی نہیں اور ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں، اور ہمارا سارا فوکس بھی اللہ کی عبادت پہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں اسی مقصد کے لیے بلاتے ہیں کہ بندہ یہاں سے کوئی سبق سیکھ کے جائے اور اپنی باقی زندگی میں بھی اسی طرح کی بھاگ دوڑ رکھے. ہم کیا کہتے ہیں، وہاں جا کے تو سب بھاگ دوڑ رکھتے ہیں اور واپس آ کے پھر لیزی ہو جاتے ہیں، اور جتنے لیزی ہوتے ہیں اتنا ہمارا اسٹمک صحیح کام نہیں کرتا، اتنا ہمارا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، اتنا ہمیں نیند ٹھیک نہیں آتی، اتنا پھر ہماری پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے، جبکہ اس کو میکسیمم استعمال کرنے میں. اسی طرح پیسہ آپ چاہے جتنا مرضی جمع کر لیں، اس سے آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی جو صدقہ کرنے سے آپ کو ملتی، چاہے وہ آپ کے نفس پہ گرائی کیوں نہیں ہوتا. اسی طرح باقی چیزیں. تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنے ہر عضو کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر لذت بھی رکھتا ہے. اردو بولتے ہیں صرف اپنی زبان کو تو ویسے ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ تجوید سیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہر زبان حلق ایک ایک حصہ جو ہے، ایک ایک حصہ مسل جتنے کر رہے ہوتے ہیں اور جتنا زور لگتا ہے، آپ منہ میں پڑھتے رہیں تو آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں ہے، لیکن آپ جب بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے کان بھی سنتے ہیں، آپ کا دل بھی، اور آپ کو پورے جسم، آپ کی کھال، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور پھر خشیت آ جاتی ہے، اور پھر اس سے جو ایک سکون کی کیفیت اور شفا بنتا ہے پھر قرآن نا، اس کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہے. عبادات بھی اگر دیکھا جائے تو بالکل ایک پراپر طریقے سے جس طرح ادا کرنا ہے، جس کو نماز کے لیے کہ جس وضو کو جس جگہ پہ رکھنا ہے اس کے مطابق اگر ادا کرتے ہیں، نماز کا ایک اپنا ہی ایک افیکٹ آتا ہے. بالکل. مجھے یہ ڈسک کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر پورا صحیح طریقے سے اگر رکوع کریں گی نا آپ تو وہ آپ کی سمجھے فزیو تھراپی ہو رہی ہے. بالکل بالکل. اور اسی طرح ہم عام طور پر نماز میں اپنا دایاں پاؤں اٹھاتے نہیں نا، کیونکہ بچپن سے عادت نہیں، کسی نے ٹوکا نہ بتایا، عادت نہیں پڑی ہوتی. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، اب اٹھاتے تو اتنی سخت درد ہوتی ہے اور وہ مسل جو ہے وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. لیکن اس سے جتنے زیادہ یہ پورے لیگ کے اوپر تک مسل پل ہوتے ہیں، پرفیکٹ ٹریٹمنٹ ہے یہ. میں 2 دن پہلے پڑھ رہی تھی نیند کے بارے میں، تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 10 سے 2 بجے کی جو نیند ہوتی ہے نا، 1 گھنٹے میں آپ کو 3 گھنٹے کا فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اور جو فجر کے بعد ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. تو اس لیے 10 بجے سو جانا، اور بے شک آپ 2 بجے تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے، 4 بجے خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے، لگتا ہے جیسے فریش ہیں. بالکل. 3 برتنوں کی جو بات ہوئی اس میں سب سے پہلا جو میدا رکھا گیا جی میدا جسم میں ٹھیک میدا تو سارا جسم درست ہو جائے گا. جی ہاں بالکل. یعنی بدترین برتن جسے کوئی بھر سکتا ہے وہ میدا ہے، اور اگر میدا صحیح ہو تو باقی جسم بھی صحیح ہو جاتا ہے، یعنی دماغ اور قلب بھی صحیح کام کرتے ہیں. پھر وَإِنْ عَطَّلَ أَمْرَ اللَّهِ وَنَهْيَهُ فِيهِ، اور اگر اس نے اللہ کے حکم اور نہیں کا اس بارے میں خیال نہیں رکھا، عَطَّلَهُ اللَّهُ مِنْ انْتِفَاعِهِ بِذَلِكَ الْعُضْوِ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس عضو سے فائدہ اٹھانا بھی معطل کر دیا. وَجَعَلَهُ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ أَلَمِهِ وَمَضَرَّتِهِ، اللہ اکبر. اور اللہ نے اسی عضو کو اس کے لیے سب سے زیادہ الم اور نقصان کا ذریعہ بنا دیا. اگر ہم
اپنے جسم کو عبادت میں نہیں لگاتے، نماز پراپر طریقے سے نہیں پڑھتے، تو جسمانی کئی بیماریاں ایسی پھوٹ پڑتی ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اسی طرح اگر ہم اپنے دل کے اندر ایمان نہیں بھرتے تو پھر دل جو ہے وہ بے قرار اور بے چین ہی رہتا ہے. اسی طرح دماغ ہے، اگر وہ کسی صحیح کام میں نہیں لگا ہوتا، مصروفیت نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے، فضول سوچے پریشان کیے رکھتی ہے انسان کو. اور ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سارا دن بھی بہت اچھے اچھے کام کریں، ذرا سی بھی دیر اگر کوئی کام نہیں ہے نا، اور تھوڑی دیر بھی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑا نا آپ نے، تو ایک دم شیطان حملہ کرے گا. خصوصاً رات کے وقت ایسا آپ نے محسوس کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت انسان ذہنی جسمانی طور پہ تھکا ہوا ہوتا ہے، تو بس وہ اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ بس ایک پیسو سا یوز ہو رہا ہوتا ہے، ایکٹیو یوز نہیں کر رہا ہوتا اپنا دماغ یا جسم. تو اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کے اوپر ایسی چیزیں حملہ آور ہو جاتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے. اور رات کو عموماً پھر انسان جو ہے وہ چونکہ ایک ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو کوئی زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا. پھر سازا میں کسی کو جانتی ہوں، انہوں نے ان کے نا مائنڈ پر یہ سوار ہو گیا کہ ان کو کینسر، اور نہ کوئی بھی منہ پہ دانا نکلا ہے تو ان کو انہوں نے یہی سمجھنا شروع کیا، ینگ بچے، اور اتنی ڈپریشن میں چلی گئی کہ ود ان 5-6 months اس کے گھر کی حالت، اس کے بچے، شی اسٹاپ لوکنگ ایٹ اینی تھنگ، اینی پراسپیکٹو ان دا ورلڈ. اتنا دماغ حاوی ہو گیا کچھ نہیں کرنے سے. اور سب اس کو کہتے رہے کہ کوئی کام کرو، اٹھ کے کوئی کچھ کرو، نماز ہی پڑھ لو. نماز سے بھی غافل ہو چکی تھی، اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی. آخرکار ڈاکٹرز نے MRI وغیرہ کر کے سب کینیڈا کی بات کری، تو ابھی ان کی اس کی رپورٹس بتائی ہیں کہ اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاؤ کہ اس کو کچھ نہیں ہے، اور ذرا سا دانا نکلتا ہے کہیں پہ بھی تو وہ یہ پینک کرنا. یہ فطور ہی تو ہے جو وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِّنْ أَوْقَاتِ عُبُودِيَّةٌ تُقَدِّمُهُ إِلَيْهِ. وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کے لیے، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ہر بندے کے ذمہ، فی کل وقت من اوقاتہ تمام اوقات میں سے ہر وقت میں، عبودیت عبادت ہے، یعنی ہر لمحہ کچھ نہ کچھ عبادت کی ذمہ داری ہے. تقدمہ الیہ، جس کو اس نے اس کے آگے رکھا ہے. ہر لمحے کوئی نہ کوئی عبادت ہے، اگر انسان وہ کرتا رہے تو وہ اللہ کی طرف اس کو آگے بڑھاتی ہے. وتقربہ منہ، اور اس کے قریب کرتی ہے. وتحببہ الیہ، اور وہ اس کو اللہ کا محبوب بناتی. مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ ایسا کام اس کے ذمہ ہے کہ جس کو اگر وہ کرتا رہے تو اس سے اللہ کی طرف قریب ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بھی حاصل کرتا ہے. فَإِنْ وقتہ بعبودیت ذلک الوقت، اگر وہ اپنے وقت کو مشغول کر لیتا ہے اس خاص عبادت میں، اس ٹائم پر، تقدم الی ربہ، اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، انسان درجے بلند ہو جاتے ہیں. اگر وہ اللہ کی رضا کا ہے. دیکھیے نا، اب مثال کے طور پر انسان صبح اٹھتا ہے، شیطان رات کو اس کے اوپر 3 گرے لگاتا ہے. جب وہ اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ ساری کھل جاتی ہیں اور اس کا دن نشیط گزرتا ہے، یعنی بہت ایکٹیو. اور اگر نہیں تو ایک نحوست کے مارے دن شروع ہوتا ہے. اب اگر انسان ان چیزوں میں سے ایک بھی مس کرتا ہے نا، یعنی اٹھ کے اس نے دعا نہیں پڑھی، ایسے اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا، ذکر ہی نہیں کیا، جا کے ایسے بس منہ ہاتھ دھو لیے، برش کر لیا، باہر نکل آیا، وضو ہی نہیں کیا، یا اگر وضو کیا بھی تو پوری سنتیں نہیں پوری کی، اس میں بس ایسی ٹال مٹول کی، اور پھر آ کے جلدی جلدی 2-4 سجدے کیے، تو وہ تو اس کو اس درجے پہ نہیں پہنچائے گی. یہ عبادت تو مطلوب نہیں ہے نا. تو اگر کوئی بھی چیز انسان اس چیز میں سے کم کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل کا سبب ہوتی ہے. اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار ہیں یا پھر تلاوت ہے، اگر صبح شام کے اذکار آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے پھر کیا ہوگا. اگر آپ تلاوت چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھیے پھر کیا ہوگا. پھر اسی طرح اللہ نہ کرے کوئی فجر کی نماز ہی چھوڑ دے تو پھر آپ دیکھیے کہ دن کیسا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کھانے پینے کا وقت ہے، کیونکہ میدا بھی اللہ نے بنایا ہے، اور پھر اس کے لیے کھانا پکانا کرنا.
تو یہ بھی عبادت ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی کو بھی کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. چاہے آپ اپنے بچوں کو پکا کر کھلا رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے سرو کر رہے ہیں یا کہیں کچھ بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. تو اگر انسان وہ کر رہا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے قریب ہو رہا ہے اور اللہ کی محبت کی طرف انسان بڑھ رہا ہے. پھر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, کام کاروبار کمائی کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے. اگر یہ سب چیزیں جائز اور حلال ہے تو یہ سب انسان کے اللہ کی طرف بڑھنے کے ذرائع ہیں, اسباب ہیں. فَإِنْشَغَلَ وَقْتَهُ بِعُبُودِيَّةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَقَدَّمَ إِلَى رَبِّهِ وَنَالَ رِضَاهُ. اور اگر وہ اپنے رب کی عبادت کے وقت میں مشغول ہوتا ہے, اس میں یعنی عبادت میں, تو اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اس کی رضا پا لیتا ہے. وَإِنْشَغَلَهُ بِهَوَى وَرَاحَةٍ وَبَطَالَةٍ تَأَخَّرَ فَخَابَ وَخَسِرَ. اگر تو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھا, اس کی رضا پائے گا. اور اگر وہ خواہشات میں مشغول ہے, خواہشات کی تکمیل میں, وراحت وبطالت, راحت میں اور سستی میں, تأخر فخاب وخسر, اور وہ پیچھے رہ گیا اطاعت کے کاموں سے, تو وہ ناکام ہوا, نامراد ہوا. ایسا شخص کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کام کو ہم جب شروع کرتے ہیں نا, جی ہاں, تو ہماری کچھ اور نیت ہوتی ہے کہ یہ ہم صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمارے دماغ میں ایسا آتا ہے نہیں یہ ہم تو اچھا لوگ بھی دیکھ لیں گے, اچھا ہو جائے گا, تو وہ پھر اس میں پھر کیا, پھر ہمیں وہ چھوڑ دینا چاہیے. نہیں کیا ہے یہ شیطان کی طرف. دیکھیے چھوڑنے سے آپ کون سے محفوظ ہو جائیں گے؟ ایک اچھا کام چھوڑ کے کیا خیر نکلے گی, سوچنے کی بات ہے. کیونکہ آپ جب کام کچھ بھی نہیں کریں گے تو وہ شیطان کے لیے بڑا پسندیدہ ہے, کیونکہ اس کو وہاں ٹھکانا مل جاتا ہے. خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. لیکن آپ کوئی بھی کام کریں گے, ایک نیکی کریں گے یا دوسری کریں گے, پرسنل لائف میں کوئی عبادت کریں گے, لوگوں کی خدمت میں کچھ کریں گے, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی بیشی تو آئے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ چھو جاتا ہے تو ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں جو میں کر رہا ہوں. ضمیر اس کو فوراً آگاہ کرتا ہے. تو پھر اس میں انسان کا امتحان بھی ضرور ہوگا, لیکن یہ کہ انسان پھر استقامت بھی اختیار کرتا ہے اس کی وجہ سے. آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.